السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ صحت کے ساتھ ہوں گے اور عافیت کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا سوال نمبر 1 مکمل ہو چکا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ پہلا سوال تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صبر کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اس قرآن و سنت کی روشنی میں شکر کی کیا اہمیت ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کا لفظی معنی عربی زبان میں شکر کے معنی ہے کسی کی عنایات پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا۔ نمبر 1 جذبہ شکر گزاری۔ شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے انسان میں۔ اظہار احسان مندی، احسان مندی کا اظہار بھی ہو۔ جانور کو تھوڑا سا چارہ ملنے پر پوری تر و تازگی ہو اور دودھ بھی زیادہ دے، یعنی کہ یہ اس کی جزیات ہیں جو اس معنی کے آپ کو بتائے گئے ہیں۔ یعنی کوئی تھوڑا سا بھی کام کر دے تو دوسرا اس کی پوری قدر کرے اور بار احسان سے اس کا سر جھک جائے۔ آپ نے یہاں پر صرف اتنا معنی یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں شکر کے معنی ہیں کسی کی عنایات پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، بس۔ یہ آگے جو نیچے پوائنٹس کی صورت میں دیے ہوئے ہیں آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ آگے چلتے ہیں دوسری ہیڈنگ کی طرف۔ اصلاحی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور اس کا اظہار کرنا۔ شکر کا اسلامی مفہوم، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکامات کی اطاعت اور دلی فرما برداری کا نام اسلام میں شکر ہے۔ شکر کے طریقے، شکر کے کرنے کے 3 طریقے، میں اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں اس لیے ہم صرف پڑھ لیتے ہیں۔ شکر کے طریقے، شکر کے 3 طریقے ہیں۔ قولی شکر، زبان سے کلمات تشکر، شکریہ کے الفاظ ادا کرنا، جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ بندوں کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم عربی میں کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے، تھینک یو کہہ دیتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے میرا کام کر دیا۔ مختلف کلمات ہیں، ہم جس زبان میں بھی شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے، ہمیں اجر ملے گا۔ قلبی شکر، تو دیکھیے دنیا کے اندر ایک آدمی جب دوسرے آدمی کا تھوڑا سا کام کر دیتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا، تو ہمیں وہ بندہ جہاں پر بھی نظر آتا ہے ہم بڑے ہی ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ کوئی پوچھتا بھی ہے خیر تو ہے، اس بڑے عزت کر رہے ہو اس میں، تو ہم یہ کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑے مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا، وہ فلاں وقت جو ہے مجھے ضرورت تھی کسی چیز کی یا کسی کام کی تو اس نے میری پریشانی حل کروا دی تھی۔ تو دیکھیں دنیا میں ہم کو بندہ تھوڑا سا ہمارے کام آتا ہے، حالانکہ اصل کام تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لیکن بندہ ظاہری سبب بنتا ہے تو ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، کتنا اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اللہ جو کہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، عزت دی ہے، دولت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، عافیت دی ہے، علم دیا ہے اور پڑھنے کے کام پر لگایا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ کتنے بڑے شکر کی مستحق ہوگی۔ تو ہمیں اسی کی شان کے مطابق اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قلبی شکر، دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت اور بندگی کا احساس۔ فعلی شکر، اپنے عمل سے، اپنے فعل کام سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ وضاحت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کی شکر گزاری یہ ہے کہ دین کی راہ اختیار کی جائے، دین اسلام کو اپنایا جائے اور احکام الہی کی پوری پابندی کی جائے۔ خالق کائنات کے ہیں ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت الہی پر شکر، آگے خود اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھو آیت لکھی بھی ہوئی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ترجمہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ محسن حقیقی اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کا دل، زبان اور عمل سے اعتراف ہم پر فرض ہے۔ ہمارے ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء سے ایسے افعال، ایسے کام صادر ہونے چاہیے جن سے محسن کی عظمت اور بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ عبودیت اور شکر گزاری لازم اور ملزوم ہے، یعنی عبدیت، جو بندہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کے لیے شکر کرنا یہ لازم ہے۔ جو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کا کبھی نہ شکرہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی ذات کے لیے اگر کوئی اللہ کی ذات کے لیے اگر کوئی عام انسان بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کرے تو اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان کا اظہار تشکر، حضور نے فرمایا جو کوئی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ایک چھوٹے سے محسن کا شکر ادا نہیں کر سکتا کوئی آدمی تو اتنے بڑے محسن ذات کا کیسے شکر ادا کرے گا۔ اضافی رزق کا ذریعہ، لئن شکرتم لازیدنکم، ترجمہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ ترجمہ برعکس لکھا ہوا کہ تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ناشکری سے گریز کرنے کا حکم، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اور شکر گزار بندہ، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو عزیز طلبہ بس یہ ہیڈنگ نمبر 9 تک آپ نے یاد کر لینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے۔ میرے پاس یہ اس کی 10ویں ہیڈنگ بن جاتی ہے 9ویں، صفحہ نمبر 132 پیج نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ آپ نے اس سوال نمبر 2 کا یہاں تک
حصہ ہیڈنگ نمبر 9 ناشکری سے گریز کرنے کے حکم تک آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے کام کو احسن طریقے سے یاد کرنے کی اور پھر ان باتوں پر جو یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔